تو میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی حیدری بڑیار، اور اس ٹائم ہم موجود ہیں جامعہ فریدیہ ساہیوال سے علامہ غلام حیدر ڈوگر فریدی صاحب کے ساتھ، اور آئیے ان سے آمد مصطفیٰ کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جناب؟ کے جیسے آمد مصطفیٰ نزدیک ہے، اس حوالے سے آپ سے بات چیت کریں گے اور آپ کو موقف لیں گے، جیسے کہ آمد مصطفیٰ کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 انعام فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، دوسرا اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور 10 گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ جی۔ تو جس طرح آپ نے ابھی سوال کیا کہ حضور کا جو ولادت کا دن ہے وہ کون سا ہے اور کس تاریخ کو ہوا، تو اس میں اختلاف رائے کے ساتھ جو متعدد فیصلہ ہے جمہور کا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو یوم ولادت ہے اور فجر سے پہلے کا ٹائم ہے۔ جی۔ ایک دوسرا، حدیث میں اور تواریخ میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت جابر بن حنان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ام آمنہ فرماتی ہیں کہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے جب حضور سے آپ کی ولادت کے متعلق کبھی سوال کیا، تو کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری والدہ ام آمنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے بطن اطہر سے ایک ایسا نور ربیع الاول کو 12 تاریخ کو چمکا، جی۔ صبح صادق کے وقت۔ صبح صادق وہ ٹائم ہے جب رات اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور دن اپنے آغاز کے لیے آتا ہے، تو اس وقت جو صبح طیبہ کا چاند چمکا تھا وہ میرا لال تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اس میں جو متعدد اور علماء کرام کا محقق فیصلہ وہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی۔ جی ٹھیک۔ جیسے کہ یہاں پہ میلاد ہو یا وفات کا غم، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ 12 ربیع کے حوالے سے ہے کہ اسی دن سرکار کی ولادت ہے، اسی دن وفات ہے، دیکھیں کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا بہت بڑا ہمارے دلوں میں اور دماغوں میں ایک وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ سائل سوال کر دیتے ہیں کہ جی 12 ربیع الاول کو آپ ولادت کہتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو آپ وفات کا دن کہتے ہیں، تو پھر ولادت کی خوشی نہیں وفات کا غم ہونا چاہیے؟ جی۔ تو دیکھیں اس میں اختلاف جی کیسے کہ اور بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ حضور کا جو وصال کا دن ہے وہ 2 ربیع الاول سے 6 ربیع الاول کے درمیان ہے، جی، اور ولادت کا دن 12 ربیع الاول ہے اور اس پہ فتویٰ ہے، اور پیر کا دن ہے۔ دن پیر کے تاریخ میں ڈفرنس ہے۔ جیسے کہ میں نے سنا بھی ہوا ہے کہ کچھ علماء حضرات ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ سرکار کی ولادت یا وفات کا دن بھی آتا ہے۔ دیکھیں وہ اس میں اختلاف ہے، اختلاف رائے کے ساتھ جو فتویٰ دیا جاتا ہے صحیح اسناد کے ساتھ، جو 3 قول ہیں ان میں حضور کی ولادت ہے 12 ربیع الاول کو اور وفات ہے 2 سے 6 کے درمیان۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں میلاد کا خوشی منانی چاہیے، نہ کہ وفات کا غم۔ ہم افسردہ ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے توسل سے اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی شانوں کے ساتھ نازل فرمایا؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا۔ ایک مقام پہ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو شاہد مبشر بنا کر بھیجا، ایک مقام پہ فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک مقام پہ اللہ کے نبی اپنی شان خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اللہ کی طرف سے وہ بھیجا گیا قاصد ہوں جو جناب والا ہر اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونے والا اور برائی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے والا شخص ہوں، اور میرا حامی ناصر میرا اللہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کیا کیا رونقیں آئیں؟ ہاں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ مکہ کے حالات تو سبھی پہ آیا تھے، دنیا میں اس وقت یعنی کہ کیسے گر پڑے؟ جی، جو 1000 سالوں سے آتش کدے مہک رہے تھے، دمک رہے تھے حضور کی آمد سے، وہ بھی خشک ہو گئے، بند ہو گئے۔ جو دریا پانی دے رہے تھے قافلوں کو، صبح فرات اور نیل پر گئے تھے، وہ خشک پڑے تھے۔ پوچھا گیا پانی کدھر گیا؟ فرمایا رات کو پتہ نہیں حضور آ گئے۔
اور سب سے بڑی بات جو ایک نقطہ لکایا جاتا ہے وہ یہ ہے، چھپایا جاتا ہے جو بات وہ یہ ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو کہتے ہیں کہ آسمان سے کچھ تارے نما چیزیں گر رہی تھی، تو پوچھا گیا وہ کیا تھے، فرمایا وہ شیاطین تھے، پہلے عرش کے اوپر جا کر عرش کی باتیں سن کر آتے تھے، کہاں لوگ ان سے سنتے تھے، لیکن جب میں آیا تو اللہ نے ان پر عرش کا دروازہ بند کر دیا، فرشتوں نے انہیں مارا اور وہ نیچے آ گئے۔ سبحان۔ جیسا کہ ہم میلاد مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں ہم میلاد؟ یہ بھی ایک بڑا اچھا سوال ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہمارے آج کل یہ معاشرے میں منفی سوچ آئی ہوئی ہے کہ ہم میلاد کیوں منائیں، اسے کچھ غریب کے مدد کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، آج تجھے میں بتاتا ہوں میلاد کیوں مناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پیارے صحابی حضرت حسان بن ثابت تشریف لاتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں اے حسان لوگوں کو میری تعریف تو بتا۔ حضور نے اپنی چادر تطہیر اتاری اور حضرت حسان کے لیے منبر بچھایا اور کہا احسان یہاں پہ کھڑے ہو کر میرے غلاموں کا سینہ ٹھنڈا فرما۔ سبحان اللہ۔ میلاد تو حضور اپنی موجودگی میں مناتے ہیں، سمجھنے والا دماغ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک اور مقام پر ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان شام گئے تو ایک تابعی شخص نے سوال کیا کہ جناب ہل رہی تھا رسول اللہ، کہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا؟ فرمایا ذالک ما تصنعون، تو پھر آپ نے حضور کی کیا خدمت کی؟ دیکھیں ایک لوجیکلی سوال ہے کہ ایک صحابی سے پوچھنا کہ آپ نے حضور کو دیکھا پھر کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے حضور کے لیے چھوڑا کیا ہے، جنگوں میں حضروں میں اپنا پورا جسم پیش کر دیا، مال و دولت پیش کر دی۔ اس نے کہا صدقتا، حضور آپ نے سچ کہا، لیکن اگر حضور ہمارے پاس ہوتے تو ہم حضور کو اپنی گردنوں پہ رکھتے، حضور کا قدم مبارک زمین پہ نہ آنے دیتے۔ یہ عاشق کی تعلیم ہوتی ہے کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جیسے کہ حضور کے پاس جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں تو حضور کے پاس کتنا علم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب جتنا میرے پاس تھا میں نے تجھے عطا کر دی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور کا ذاتی علم تھا، نہیں، اللہ کہتا ہے کہ محبوب میں تجھے بتلا رہا ہوں، تو میرے بندوں کو بتلا۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو ہر خشک سے خشک اور ہر تر سے تر چیز کا علم دے دیا۔ یہ میرے محبوب کی شان کریمی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے قاسم بنایا، بانٹنے والا۔ یہ بڑی بات ہے۔ لوگ اس میں بھی کہتے ہیں کہ حضور کے پاس، یہ ہمارے معاشرے میں ایک بیماری ہے، حضور کے پاس علم غیب تھا نہیں تھا، بڑی باتیں چلتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یار تمہارے لیے بس اتنی بات ہونی چاہیے کہ وہ آ گئے تو غم ختم ہو گئے۔ گھروں میں میلاد منایا جانا چاہیے یا نہیں؟ یہ بڑی بات۔ اب ایک ماں کو، ایک بہن کو، ایک بیٹی کو میلاد کیوں منانا چاہیے، یہ سوال ہے کہ گھروں میں میلاد کیوں؟ گھروں میں تو ہماری پردہ دار مستورات ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، تو میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس ماں کو قدر نبی کی آمد کے بعد ملی ہے، اس بہن کو عزتوں شرفتوں کا تاج میرے نبی کی آمد کے بعد ملا ہے، اس بیٹی کو اعلیٰ رتبوں سے فائز کیا میرے نبی نے۔ یہ ماں جب بیکار ہو جاتی تھی، یعنی کہ آسیہ عمر کو پہنچ جاتی تھی، تو عرب میں پٹے ڈال کر، جیسے کتے کے یا کسی غلام شخص کے گھر میں پٹا ڈال کر ہم باندھ دیتے ہیں، لوگ انہیں گھسیٹ کر منڈیوں میں لے جایا کرتے تھے، بیچ دیا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا ماں تجھے میلاد اس لیے منانا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے آ کر تیرا رتبہ ہمیں بتلایا کہ اس کے قدموں کے تلے جنت ہے، اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، اس کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ ایک بہن کو میلاد اس لیے منانا چاہیے کہ عرب میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت مکہ میں یہ حالات تھے کہ اگر کسی کے گھر بہن بچ جاتی تو وہ سرخ رنگ کا جھنڈا اپنے گھر پہ لگا دیتے کہ یہاں پہ فحاشی کا اڈا کھل چکا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بہن کو اس لیے میلاد منانا چاہیے کہ اللہ نے آ کر اس انسان، مردہ دل انسان کے دل میں یہ رحم کی بات ڈالی کہ بہن کا مقام کیا ہے۔ اس بیٹی کا تعارف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، شفقت ہے، یہ اللہ کا انعام، یہ اتنی شانیں اللہ نے اس بیٹی کو دی، تو اس وجہ سے اس کو میلاد منانا چاہیے گھر میں۔ ساری باتیں چھوڑ کر کہ وہ آئے تو پھر مجھے عزت رفتوں والا تاج پہنایا گیا تو میں اس کی آمد پر کیوں نہ پرچار کروں، خوشیاں مناؤں۔ جب مکہ سے حضور مدینہ کی طرف گئے تو آگے بچیوں نے طلع البدر علینا پڑھا، تو میں نے کہا یہ تیرے لیے دلیل ہے کہ تو اس دلیل کو دلیل پکڑ کے کبھی مان کے ساتھ کہہ کہ میں میلاد مناؤں گی، گھر میں بھی اور ببانگ دوہر اعلان نبوت کا پرچار بھی کروں گی۔ ماشاءاللہ۔
اصحاب نے میلاد منایا کہ نہیں؟ یہ بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب نے یہ نہیں کیا. میں نے کہا یار اصحاب نے تو جنگوں میں حضور کے نعرے بلند کر دیے. اصحاب نے تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کافروں نے حضور کو اپنے لباس کے ساتھ دیکھ لیا. میں نے کہا یا رسول اللہ اگر آج کعب بن مالک کی یہ خدمت قبول ہو تو یہ جنگی لباس آپ لے لیں اور اپنے والا مجھے دے دیں. کہتے ہیں کہ 6000 شخص حضرت حضور کی طرف آ رہے تھے نیام سے تلواریں لٹا کر حضور کو مارنے کے لیے، لیکن کعب بن مالک نے حضور کا لباس پہنا جنگی اور ایک طرف دوڑ گئے. 6000 تو انہوں نے کہا 3000 تو کنفرم لگائے. 3000 کے ساتھ مقابلہ کر کے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہمیں کیا ملا، بلکہ فرمایا اللہ نے آپ کو اتنی شانیں دی اتنی شانیں دی. اے محبوب جب میں ادھر جا رہا تھا تو اللہ کہہ رہا تھا اے کعب آج تم نے میرے محبوب کے لیے اپنی جان داؤں پہ لگائی ہے، قیامت کے دن تجھے ہم اس کا بدلہ دیں گے. اصحاب تو یہ کہتے ہیں کہ جب میرا محبوب ٹھیک ہے تو پھر ہر مصیبت ہر پریشانی بعد میں. حضرت ہمارا کہتی ہیں کہ میرے 3 بیٹے تھے شہید ہو گئے تو میں جب جا رہی تھی تو حضور نے کہا روکو، وہ ہمارا سے کہتے ہیں ان کا غم کرتے ہیں بیٹوں کا. تو کہنے لگی نا یا رسول اللہ بیٹوں کے لیے ہمارا نہیں ہے. یہ عشق تھا اور عاشق اپنا فیصلہ کرتا ہے میلاد منا. جی اصحاب نے جس طرح کا میلاد منایا ہم تو منا ہی نہیں سکتے. بے شک. جی ناظرین تو یہ تھے جناب علامہ غلام حیدر فریدی ڈوگر صاحب اور میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی حیدری بڑیار. آپ کی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.